بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 9 تک پہنچ گئے ہم۔ تقسیمات الفاظ میں بحث شروع ہوگی آج۔ جیسے کہ عرض کیا تھا کہ باب تعریف میں داخل ہونے کے لیے مباحث الفاظ کا بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ تفکر اور الفاظ کا آپس میں گہرا رابطہ ہے کہ جس کو تفصیل سے پچھلے درسوں میں بیان کیا ہے۔ آج الفاظ کی تقسیم بیان کرنی ہے۔ الفاظ کی مختلف تقسیمیں بیان کی جائیں گی چند درسوں کے اندر۔ اس میں سے پہلی تقسیم یہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ یا مفرد ہوتا ہے یا مرکب۔ اور یہ بھی عرض کیا تھا آپ کو کہ مباحث الفاظ میں ایسی بحثوں کو ذکر کرنا ہے کہ جو کسی بھی زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ یہ جو حالت مثلا دلالت کی جو ہم نے بحث پڑھی ہے وہ بھی کسی زبان کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر زبان میں آپ چلے جائیں وہاں پر یہ دلالتیں موجود ہیں جو ہم پہلے تفصیل سے پڑھا ہیں۔ اب یہ جو ہم احکام و اقسام پڑھنے لگے ہیں یہ بھی آپ چاہے اردو زبان لے لیں، انگلش لے لیں، عربی لے لیں، فارسی لے لیں، کوئی بھی زبان لے لیں، یہ والی جو صورتیں ہیں اقسام ہیں یہ ہر زبان میں مل جائیں گی آپ کو۔ پہلی تقسیم یہ بیان کرتے ہیں کہ لفظ یا مرکب ہے یا مفرد۔ لفظ مرکب اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس میں 3 خصوصیات پائی جاتی ہوں، بلکہ 4 خصوصیات پائی جاتی ہوں۔ اگر ان میں سے ایک خصوصیت بھی ختم ہو گئی یا نہ پائی گئی تو وہ کیا ہوگا؟ مرکب نہیں کہلائے گا۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ لفظ مرکب اس لفظ کو کہیں گے کہ جس لفظ کے اجزاء ہوں۔ جو لفظ جز ہی نہیں رکھتا تو مرکب بھی نہیں ہوگا، یہ تو واضح سی بات ہے، کامن سینس ہے۔ مثلا لفظ بے، لفظ بے اب کیا ہے؟ اس کا ایک ہی جز ہے، خود ہے، اس کا کوئی اور جز نہیں ہے، بس یہ مرکب نہیں کہلائے گا، مفرد کہلائے گا۔ دوسری خصوصیت جو ہونا ضروری ہے لفظ مرکب میں وہ یہ کہ پہلی خصوصیت کیا ہو گئی کہ لفظ اجزاء رکھتا ہو۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اجزاء معنی رکھتے ہوں۔ اگر ایک لفظ ہے اجزاء رکھتا ہے لیکن اس اجزاء کے معنی نہ ہوں تو وہ بھی لفظ مفرد کہلائے گا۔ مثلا کسی کا نام ہے علی، علی اب اجزاء رکھتا ہے، عین، لام، یا، یہ 3 اجزاء ہیں لفظ علی کے، لیکن یہ ایسے اجزاء ہیں کہ جو تنہائی معنی نہیں رکھتے، الگ سے معنی، عین کا کوئی معنی نہیں ہے، لام کا کوئی معنی نہیں ہے، یا کا کوئی معنی نہیں ہے، پس اجزاء تو ہیں لیکن اجزاء کے معنی نہیں ہے۔ پس وہ لفظ کہ جو اجزاء رکھتا ہو لیکن معنی نہ رکھتا ہو وہ مفرد کہلائے گا، یعنی لفظ علی منطق کی اصطلاح میں کیا ہوگا؟ مفرد کہلائے گا۔ ایسے لفظ کی ضرورت ہے کہ جس کے اجزاء بھی ہوں اور معنی بھی ہو اس کا۔ تیسری خصوصیت کہ جو پائی جانی چاہیے لفظ مرکب کے اندر وہ یہ ہے کہ پھر ترتیب سے چلتے ہیں تاکہ مطلب واضح ہو۔ لفظ اجزاء رکھتا ہو، 1، اجزاء کے اپنے معنی ہوں، 2، تیسری ہر جز کا معنی کا قصد کیا گیا ہو۔
یعنی اگر لفظ اجزا بھی رکھتا ہے معانی بھی رکھتا ہے تو ان معانی کا قصد بھی کیا گیا ہو. اگر الفاظ اجزا رکھتا ہو معانی رکھتا ہو لیکن ان کا قصد نہ کیا جائے تو وہ بھی مفرد کہلائے گا. مثلا عبداللہ، عبد ایک جز ہے، اللہ ایک جز ہے، اور الگ الگ معنی ہے اس کے. عبد الگ معنی پہ دلالت کرتا ہے، اللہ الگ معنی پر دلالت کر رہا ہے، لیکن پھر بھی یہ مفرد شمار ہوتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہاں پر اجزاء کے معانی کا قصد نہیں کیا گیا. جب بھی کسی کو عبداللہ کہا جاتا ہے تو وہاں پر یہ مراد نہیں ہوتی کہ میں اللہ کا بندہ مراد لے رہا ہوں، بلکہ عبداللہ سے اس شخص کو پکارا جاتا ہے. بس یہ عبداللہ جو ہے وہ مفرد ہے کیونکہ یہاں پر اجزاء معانی تو رکھتے ہیں لیکن ان کا قصد نہیں کیا گیا. ہاں اگر اس کو نام سے ہٹ کر جو ہے وہ بیان کیا جائے تو اس وقت کیا ہو جائے گا؟ مرکب ہو جائے گا، کیونکہ وہاں اجزاء بھی ہیں معانی بھی ہیں اور قصد بھی کر رہے ہیں. مثلا آپ تشہد میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. عبدہ یعنی عبداللہ، وہ کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے. یہاں جو عبداللہ کہا جا رہا ہے یہ نام نہیں ہے، بلکہ وہاں باقاعدہ قصد کیا جا رہا ہے کہ ہم رسول اللہ کو عبداللہ کہہ رہے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ. وہاں اجزاء بھی ہیں، اجزاء کے معانی بھی ہیں اور معانی کا قصد بھی کیا گیا ہے. لیکن یہ عبداللہ اگر نام کے طور پر استعمال کیا جائے پھر اس وقت معانی کا چونکہ قصد نہیں کیا گیا بس یہ مرکب نہیں ہوگا، مفرد کہلائے گا. یہ تین ہیں، میں اشتباہاً چار کہا تھا. تین خصوصیات ہیں کہ ان کا ہونا ضروری ہے. بس اگر کوئی کہے کہ لفظ مرکب کی تعریف کریں تو مطلب واضح ہو گیا. لفظ مرکب اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس کے اجزاء ہوں، اجزاء معانی رکھتے ہوں اور ان معانی کا قصد کیا گیا ہو. یہ تینوں خصوصیات اگر ہوں گی تو اس کو لفظ مرکب کہیں گے. اب لفظ مفرد خود بخود سمجھ میں آ گیا، اس کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے. لفظ مفرد اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس میں ان میں سے کوئی ایک خصوصیت نہ ہو. لفظ اگر جز نہیں رکھے گا مفرد، اگر جز رکھے معانی نہ رکھے مفرد، اگر جز بھی رکھے معنی بھی رکھے قصد نہ کیا جائے مفرد. پس یہ ایک تقسیم جو ہے ہماری ختم ہو گئی کہ لفظ تقسیم ہوتا ہے مرکب اور مفرد کی طرف. اب خود مفرد کی اقسام کو بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں خود لفظ مفرد بھی تین قسموں میں تقسیم ہوتا ہے. لفظ مفرد تین قسموں پر تقسیم ہوتا ہے. پہلی قسم اس کی ہے اسم، دوسری فعل اور تیسری حرف، کہ جس کو منطق میں ادات کہتے ہیں اور منطق میں فعل کو کلمہ کہتے ہیں. اسم، کلمہ اور ادات. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم ایسا لفظ ہے کہ جو معنی مستقل رکھتا ہے، اپنا معنی مستقل رکھتا ہے اور ایک شے یا ایک مجموعے پر جو ہے وہ دلالت کرتا ہے. مثلا لفظ علی اسم ہے، ایک شے پر دلالت کر رہا ہے، ایک ذات پر دلالت کر رہا ہے. لفظ امت ایسا لفظ ہے جو معنی مستقل رکھتا ہے اور ایک مجموعے پر دلالت کرتا ہے، یعنی مختلف جب ذوات اکٹھی ہو جائیں ایک خاص ترتیب میں تو اس کو امت کہتے ہیں. بس اسم اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو معنی مستقل رکھتا ہو اور ایک شے یا ایک مجموعے پر دلالت کرتا ہو. درست ہے؟ فعل یا کلمہ اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو
معنی مستقل بھی رکھتا ہے اور کسی ایک زمانے پر دلالت بھی کرتا ہے، چاہے وہ ماضی ہو، چاہے وہ مضارع ہو یعنی پریزنٹ ہو یا پاسٹ ہو یا فیوچر ہو، ماضی، مضارع اور حال، ان میں سے کسی ایک پر بھی اگر دلالت کرے گا تو وہ فعل کہلائے گا. بس اسم سے فرق کرتا ہے. جی نہ اس میں زمانہ کی بات ہے، زمانے کی بات ہے. حال، مستقبل و ماضی جو ہے، جس کو انگلش میں پاسٹ، فیوچر اور جو ہے وہ آ جائے گا اس میں پریزنٹ. یہ ہوگی فعل کی تعریف. حرف کی کیا تعریف ہے یا ادات جس کو منطق میں کہتے ہیں؟ ایسا لفظ کہ جو اپنا مستقل معنی ہی نہیں رکھتا. یہ رابطہ برقرار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اگر آپ ایک قضیہ بناتے ہیں، ایک جملہ بنانا چاہتے ہیں، اس جملے کو بامعنی بنانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک ترکیب کی ضرورت ہے. یہ رابطہ برقرار کرنے کے لیے حرف کو استعمال کیا جاتا ہے. جیسے میں اگر کہوں زید کھڑا، کوئی معنی نہیں ہے اگر جب تک کہ آپ آگے ہے نہیں لگائیں گے. زید کھڑا ہے، درست ہے. تو یہ حرف جو ہے یہ ترکیب اور رابطہ برقرار کرتا ہے جملے کے اندر. اس کا اپنا کوئی معنی نہیں ہے. جملے میں اس کا معنی بنتا ہے، جملے کے ساتھ یہ مکمل طور پر وابستہ ہے. یہ تھی مفرد کی اقسام. اس کے بعد جو اقسام بیان کرتے ہیں وہ ہے مرکب کی اقسام. خود مرکب بھی جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. مرکب یا ناقص ہوگا یا مرکب جو ہے وہ تام ہوگا. مرکب ناقص کسے کہتے ہیں؟ مرکب ناقص کلمات سے تشکیل پائی ہوئی اس ترکیب کو کہتے ہیں کہ جو معنی کامل نہ رکھتی ہو. یعنی کلمات سے مل کر ایک ترکیب تو بن گئی اس کی، لیکن وہ ترکیب کوئی معنی کامل نہیں رکھتی، تمام معنی پر دلالت نہیں کر رہی وہ ترکیب. جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اگر آپ اس ترکیب کو کسی کے سامنے پیش کریں، بولیں، لکھیں، سامنے رکھیں اس کے، تو وہ ساکت نہیں رہ پاتا. مثلا آپ کہتے ہیں اللہ کا گھر. اب اللہ کا گھر کسی کے سامنے آپ بولیں گے تو اگلا فوراً سوال کرنے اٹھ جائے گا، اللہ کا گھر کیا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اللہ کے گھر کے بارے میں؟ یا مثلا کوئی کہہ دیتا ہے مدرسے سے، تو مدرسے سے آپ نے جو کہہ رہے کیا مدرسے سے آیا، مدرسے سے کیا ہوا، مثلا یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے. بس مرکب ناقص اس ترکیب کو کہتے ہیں کلمات کی کہ جو کسی کامل معنی پر دلالت نہیں کرتی اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مخاطب اس کے برابر میں سکوت اختیار نہیں کرتا، سوال کرتا ہے، بول پڑتا ہے. مرکب تام پھر کیا ہوگا؟ اسی کے مطابق سمجھ میں آ جائے گا. کلمات کی اس ترکیب کو کہتے ہیں کہ جو کامل اور تمام معنی پر دلالت کرتا ہے اور اس کو سننے کے بعد پھر اس کے مخاطب ساکت ہو جاتا ہے، مخاطب کو سوال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. جیسا کہ مثلا آپ مختلف جملے بنا رہے ہیں، مثلا میں جو بول رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ مرکب تام ہے. کیوں؟ پورا جملہ بول رہا ہوں اور آپ کو پورا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے، لہذا سوال کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی. مثلا کوئی کہتا ہے کہ حسن ظن اچھی چیز ہے، کوئی بھی سوال، اگر کوئی چپ کر جاتا حسن ظن، خوب اگلا سوال کرتا بھائی حسن ظن کو کیا ہے، برا ہے، اچھا ہے، کیا ہے؟ لیکن میں نے کہہ دیا کہ حسن ظن اچھی چیز ہے، تو لہذا خاموش ہو جائے گا، وہ کوئی سوال نہیں کرے گا اس کے بارے میں. اور اس قسم کی مختلف مثالیں آپ بنا سکتے ہیں. میں ساری مثالیں نہیں دیتا چونکہ یہ واضح ہے. بس مرکب کی دو قسمیں ہوگی، مرکب تام، مرکب ناقص.
اب آتے ہیں کہ خود مرکب تام کی دو قسمیں ہیں کہ یہ ہمارے لیے اتنا لمبا چکر جو ہم نے کاٹا ہے وہ ان قسم کے لیے کاٹا ہے، چونکہ اس کے ساتھ ہمارا سروکار ہے، ہمارا سروکار اس تقسیم کے ساتھ ہے، لہذا وہ ساری اقسام اس کی وجہ سے بیان کی ہیں۔ کیا مرکب تام تقسیم ہوتا ہے؟ مرکب تام میں خبری میں اور مرکب تام میں انشائی میں۔ مرکب تام میں خبری میں کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایسے مرکب کو کہتے ہیں کہ جو ہمیشہ ایسے امر کی حکایت کرتا ہے کہ جو یا واقع ہو چکا ہے یا واقع ہونے والا ہے یا واقع ہو رہا ہے، انتہائی سادہ کر کے، یعنی مرکب تام میں خبری اس مرکب کو کہتے ہیں کہ جو ایسے امر سے حکایت کرتا ہے کہ جو یا انجام پا چکا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں کہ زید کھڑا تھا، اب یہ ایسے امر سے حکایت کر رہا ہے یہ جملہ کہ جو واقع ہو چکا ہے، یا میں کہتا ہوں کہ بارش ہوگی، تو یہ کیا ہے؟ مرکب تام میں خبری ہے، کیونکہ ایسا مرکب ہے کہ جو ایک امر سے حکایت کر رہا ہے کہ جس نے آئندہ ہونا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں بارش، مثلا موسمیات والے کہتے ہیں کہ آج 8 بجے 10 بجے بارش ہوگی، تو یہ جملہ تام میں خبری ہے، خبر دی جا رہی ہے، حکایت کی جا رہی ہے ایک امر کے بارے میں۔ اب خبر دینا ضروری نہیں ہے کہ ماضی کے بارے میں ہو، مضارع کے بارے میں، آئندے کے بارے میں بھی آپ خبر دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر بنا کہتے بارش ہو رہی ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ جملہ تام میں خبری بنے گا، چونکہ اس میں بھی ایک امر کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ جو اس وقت ہو رہی ہے، متحقق ہو رہا ہے۔ یہ اس کی پھر مختلف مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں۔ یہ مرکب تام میں خبری تھا۔ مرکب تام میں انشائی کیا ہے؟ مرکب تام میں انشائی اس مرکب تام کو کہتے ہیں کہ جو کسی واقعیت سے حکایت نہیں کرتا بلکہ خود وہ معانی کو ایجاد کرتا ہے۔ معانی سے حکایت نہیں کرتا بلکہ خود جو ہے معانی کو ایجاد کرتا ہے۔ جیسا کہ پانی لاؤ، اب خبر نہیں دی جا رہی اس کے اندر، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ پانی لاؤ، یہ اس کا معنی ایجاد کیا جا رہا ہے اس وقت، واقعیت کو ایجاد کیا جا رہا ہے اس وقت اس جملے کے ساتھ، یا یہ کام نہ کرو۔ یا مثلا انسان سوال کر لیتا ہے، وہ بھی انشائی ہے۔ تعجب کے جملے جو ہیں وہ بھی انشائی ہیں۔ اگر آرزو کی جائے وہ بھی انشائی ہیں۔ انشاء کا معنی ہی ایجاد ہوتا ہے، مرکب تام میں انشائی۔ بس یہ کیا تھی؟ مرکب تام میں، تام کی اقسام تھی، مرکب تام میں خبری اور مرکب تام میں انشائی۔ پھر یہاں پر ایک نقطہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، وہ یہ کہ اگر ہم مرکب تام میں خبری کی تعریف میں دقت کریں تو ہمیں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ مرکب تام میں خبری سچا اور جھوٹا ہونے کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کے سامنے ایک جملہ خبریہ بیان کر دیا جائے تو اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ یا سچا ہے یا جھوٹا، کیونکہ جملہ خبری کے بارے میں ہم نے کہا ہے کہ یہ کسی واقعے سے حکایت کرتا ہے، کسی واقعے، کسی امر کے بارے میں خبر دیتا ہے۔ اب ممکن ہے وہ خبر سچی ہو، ممکن ہے وہ خبر کیا ہو؟ جھوٹی ہو۔ کوئی آ کر کہتا ہے بارش ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے۔ کوئی آ کے کہتا ہے بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بس اس کو آپ سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں۔ بس جملہ خبریہ، جملہ یعنی مرکب تام میں خبری، یہ سچا ہونے اور جھوٹا ہونے کے ساتھ متصف ہو سکتا ہے۔ لیکن جملہ انشائیہ ایسا نہیں ہے، اسی کی تعریف سے واضح ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہاں پر معانی سے خبر نہیں دی جا رہی ہوتی،
بلکہ معانی کو ایجاد کیا جا رہا ہوتا ہے. تو جب ایجاد کیا جا رہا ہے تو ایجاد کرنے میں سچا اور جھوٹا معنی نہیں رکھتا. پانی لے کے آؤ، اب اگلا بندہ کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. بھائی یہ کیا کہ جھوٹ کیسے ہے مثلا؟ وہ کہہ رہا پانی لے کے آؤ، کہہ رہا جھوٹ بول رہا ہے. ایسا ممکن نہیں ہے کوئی اس طرح کی بات کرے. کوئی اگر کہے کہ مثلا تم جھوٹ مت بولو، وہ کہہ رہا تم جھوٹ بول رہے ہو. نہیں ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہ کرو، ایجاد کرو اس کو، اس واقعیت کو ایجاد کرو کہ تم جھوٹ نہ بولو. بات واضح؟ بس ایک مطلب جو ہمیں سمجھ میں آیا وہ یہ کہ جملہ خبریہ صدق و کذب سے متصف ہوتا ہے اور جملہ انشائیہ صدق و کذب سے متصف نہیں ہوتا. اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ منطق اور فلسفے میں جب بھی صدق و کذب کی اصطلاح استعمال ہو تو اس کا معنی عرفی معنی نہیں ہے، اگرچہ عرفی معنی اسی کا لازمہ ہے لیکن معنی مطابقی نہیں ہے اس کا. کیا ہے منطق میں صدق کا معنی؟ جب کہا جاتا ہے کہ یہ جملہ صادق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ مطابق واقع ہے. مطابقت مراد ہوتی ہے، مطابقت با واقع جملہ کیا ہو جائے گا؟ یہ صادق ہوگا. لیکن جو مطابق للواقع نہ ہو اس کو کاذب کہتے ہیں. یہ صدق و کذب کا معنی ہے. یہ کیا ہے؟ صدق و کذب کا معنی بن جائے گا. بس بات واضح ہو گئی ہے. یہ ایک نقطہ تھا جو انہوں نے یہاں پر بیان کیا. پھر ایک اور نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ یہ کہ ہر مرکب تام میں خبری ایک جملہ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر جملہ مرکب تام میں خبری ہو. یعنی ادھر سے تلازم ہے کہ جو بھی جملہ خبریہ ہوگا وہ جملہ کہلائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر قسم کا جملہ جو ہے وہ مرکب تام میں خبری ہوگا. نہ، جملہ انشائیہ بھی کیا ہوتا ہے؟ جملہ ہوتا ہے. مرکب تام میں انشائی بھی جملہ ہوتا ہے لیکن اس کو ہم خبری نہیں کہہ سکتے. بس یہ ایک نقطہ انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے. پھر انہوں نے یہاں پر وہ نقطہ بیان کیا جو آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ مفرد اور مرکب کی تقسیم بیان کرنے کا ہدف کیا ہے اس کا. تو فرماتے ہیں کیونکہ علم منطق جو ہے مرکب تام میں خبری سے بحث کرتا ہے، تو لہذا اس اعتبار سے کیا ہے، اس نے تمام اقسام کو بیان کیا تاکہ سب چیزیں جب سمجھ میں آ جائیں گی تو مرکب تام میں خبری جو ہے وہ مطلب واضح ہو جاتا ہے. اور مفرد کی اقسام کیوں بیان کی؟ چونکہ جب ہم نے کہا کہ مرکب تام میں خبری سے منطق بحث کرتا ہے تو مرکب مفرد سے ہی تو مل کے بنتا ہے، تو لہٰذا اس اعتبار سے لفظ مفرد بھی جو ہے وہ منطق میں تقسیم کے طور پر بیان کر دیا جاتا ہے. باقی تقریباً مطلب بیان کر دیے ہیں. یہ ہماری بحث جو ہے ایک قسم جو ہے الفاظ کی وہ ختم ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر تقسیم آ جاتی ہے لفظ کی متباین اور مترادف کی.